اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وفات عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے پہلے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی یہ مسائل کم نہیں ہیں۔ وہ مسائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر شخص گویا کہ کم و بیش ہر شخص خود کو انسیکیور فیل کرتا ہے، غیر محفوظ اپنے آپ کو پا رہا ہے۔ خیر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ معروض بھائی، موضوع آپ نے سنا جو میں عرض کر رہا تھا جی، تو اس معاملے میں ہم کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ انہیں ٹپس دیں اپنے سیلف سیکیورٹی، سیلف تحفظات۔ تحفظ صرف مال جان کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا تحفظ ہے، تو وہ ہم تھوڑا ان کو تحفظ کی طرف لے کے جائیں۔ تو اس معاملے میں آپ مدنی چینل کے ناظرین سے کیا اپنے تجربات بیان کریں گے؟ جب یہ موضوع سامنے آیا تو اولاً تو ایسا لگا کہ اس پہ بولیں گے کیا اور اس پہ ہے کیا۔ غور و فکر کیا، کتابوں کی طرف رجوع کیا، تو یہ چند کتابیں میں نکال کر لایا ہوں۔ یہ چند کتابیں میں نکال کر لایا ہوں اور میری دانش میں موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب لسٹ بنائی 19 چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ مال کا تحفظ ہے، اور اپنی عزتوں کا تحفظ ہے، نیک نامی کا تحفظ ہے، زبان کا تحفظ ہے، ایذاء مسلم سے اپنے آپ کو حفاظت محفوظ رکھنا ہے، اسی طریقے سے آنکھوں کی حفاظت ہے، عصمت و پاک دامنی کی حفاظت ہے، جوانی کی حفاظت ہے، مال وقف کے اگر معاملات آپ کے سپرد ہیں تو اس کی حفاظت ہے، اور صحت کی حفاظت ہے، اپنی نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں ان کی حفاظت ہے، ان معنوں میں کہ اس پہ قائم رہیں اور اس پہ مطلب ترقی ہو، ریاکاری سے بچیں دیگر۔ یہ اچھا پہلے پڑھ دیں اب۔ اسی طریقے سے گھر والوں کی حفاظت ہے، اپنے بچوں کی حفاظت ہے، اپنے جن لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے ان سے تعلق اور رشتہ داروں سے جو آپ کا تعلق ہے اس کی حفاظت ہے، پھر آپ کی متاع مال و اسباب ہیں اس کی حفاظت ہے، علم کی حفاظت ہے، اور پھر یہ رشتوں کی حفاظت میں نے بیان کیا۔ فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے نا، ہمارا موضوع جو ٹپس وغیرہ پہ انشاءاللہ آپ لے کے چلیں گے، ہمیں جیسے جیسے دیں گے، لیکن یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ بہت ہی دین موضوع ہے، موضوع یہ بڑا موضوع ہے جی، یہ دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں ایک رسالہ ہے، اور اس رسالے کا عنوان یہ ہے کہ رخصتوں کے مواقع اور نصوص کی روشنی میں، یہ اس کا عنوان ہے، اماکن الرقص، یہ اس رسالے کا نام ہے۔ اس کے فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد کے صفحہ نمبر 205 میں طویل کلام کیا اعلیٰ حضرت نے، لیکن میں صرف 2 لائنیں وہاں سے بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بزرگوں کے اقوال بیان فرماتے ہیں، مطلب وہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جن کے حفظ کو اقامت شرائع الہیہ ہے: دین، عقل، نسب، نفس اور مال، اور اب سے محض کے سوا تمام افعال انہی میں داخل ہیں۔ مطلب کیا کہ شریعت اسلامیہ جو ہے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی شرائع بھیجی، جتنے مختلف انبیاء ہے، ان کا جو تقاضا تھا وہ 5 چیزوں کا حفظ تھا، 5 چیزوں کا تحفظ تھا، اور ان 5 چیزوں میں تمام چیزیں شامل ہیں، ان 5 چیزوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ شمار میں یہ 5 ہے، لیکن انسانی زندگی کے جتنے مسائل، معاملات، افعال اور افکار ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین، تحفظ دین، اگر دین کے تحفظ کو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے
کہ شریعت نے دین کے تحفظ کا لحاظ رکھا ہے جی، اور ہمیں تو ساتھ ہی ساتھ دین کا تحفظ کیسے کرنا چاہیے اس کا بیان بھی الگ آئے گا. جی جی. آگے پھر عقل کا تحفظ. عقل کا تحفظ. تو اب عقل کو کیسے بچانا ہے؟ جی، عقل کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. ہاں. یعنی ایک عمومی ایک کانسیپشن، غلط کانسیپشن ہے، مس کانسیپشن ہے کہ مطلب عقل و شعور کی بات جو ہے وہ شاید دیندار طبقہ اس کو ویلیو نہیں دیتا یا اس کو محسوس نہیں کرتا یا اس کی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا تو مطلب یہ بنیادی وہ ہے کہ عقل کا تحفظ ہو. پھر احادیث کریمہ میں مطلب عقل کی وہ آئی ہیں، فضائل بیان ہوا عقل کے، عقل مندوں کے فضائل بیان ہوئے، اور عقل مند ہے کون یہ بھی بیان ہوا. حساب قیامت کے حساب کتاب کا جو معاملہ ہے نا وہ ہے ہی عقل پر. جی، عقل پر ہی حساب کتاب کے معاملات مبنی ہے. بلکہ حدیث میں تو واضح ہے، عقل مند کی علامت جو حدیث میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے. سبحان اللہ. یہ تو عقل کی علامت ہے. پھر تیسرا بیان ہوا نسب، حفاظت نسب یہ، اور چوتھا ہوا نفس، اپنے جان کی حفاظت، اور پانچواں مال کی حفاظت. پھر اس کی تفاصیل بھی بیان ہوئی ہیں دیگر جگہوں پر. اب نفس کی حفاظت، یہ جو 5 چیزیں بیان ہوئی، ہم تھوڑے سے اس کے ڈیٹیل 2-4 جملوں میں دے کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جیسے نفس کی حفاظت ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی بدکاری سے بچنا اور بچانا بھی ہے. جی. اور اب جب بدکاری سے بچانے کی بات آئے گی تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بیان کی جائے گی، لا تقربوا الزنا، زنا کے یعنی بدکاری کے قریب مت جاؤ. تو یہ جو چیزیں جو یہ بیان ہو رہی ہیں تو ان تمام اسباب سے، اس کی تفاسیر پڑھی ہے ہم نے بھی، ان تمام اسباب سے خود کو بچانا ہے جو بدکاری کی طرف لے کے جائیں. محض گفتگو کرنے سے نہیں، محض مضامین لکھ دینے سے نہیں، جب تک کہ اس کو پریکٹیکلی تو یعنی ایک لاجک ہے اسلام و دین کی طرف سے ایک چیز بڑی واضح طور پر جب بیان ہے، جب وہ واضح ارشادات اور واضح بیانات کی دیوار گرا دی جائے گی، یعنی دیوار گرانے کے بعد جب آپ نے دیوار گرا دی، پردے ڈھا دیے، فاصلے ختم کر دیے، اور اب جو پریشانی، سیلاب یا طوفان آنا ہے، اب اگر اس کی گفتگو کرنی ہے تو یہ ایک مطلب کہ عقل مندی کا تو یہ تقاضا نہیں کہلائے گا، کیونکہ اسلام و دین یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. ہم لوگ نہیں مانتے. جیسے کہ وہ ایک شخص نے ایک ایسی جگہ پر اپنا مکان تعمیر کیا کہ جہاں پر سیلاب یعنی پانی بہ رہا تھا، نشیبی زمین، پانی بہ رہا تھا، اور مگر اس کو سمجھایا گیا تو انہیں یہاں جو بنایا نا مکان، یہ طوفان یہ سیلاب آئے گا سارا بہا کے لے جائے گا. اس نے کہا یار تم دیکھو تو صحیح منظر کتنا اچھا ہے، دلکشی کیسی ہے، جاذب نظر، اور مطلب مزہ آ رہا ہے یار، لطف آ رہا ہے. تو کہا تیرا لطف تب تک ہے جب تک تو زندہ ہے، تو ہی نہیں رہے گا تو لطف کدھر سے رہے گا. وہ نہیں مانا. سیلاب آیا، یہ رات کو سویا ہوا تھا، پانی آیا، سیلاب آیا، اس کے مکان کو اور اس کو بھی بہا کر لے گیا. تو جو اسلام نے جو بند باندھے ہیں، اگر ہم ان بند کو توڑتے ہیں نا تو ہی ہم کسی نہ کسی طوفان یا سیلاب کا سامنا کرتے ہیں. اب سیلاب و طوفان کے آنے کے کئی اسباب ہیں. یہاں اس سیلاب و طوفان کا رخ کہاں موڑنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، بند بندہ ہوا ہونا چاہیے اپنی جگہ پر. لیکن یہاں میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنے ذاتی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں. سیلف پروٹیکشن کس چیز کا نام ہے کہ ہم وہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز سے بچ سکیں گے. اس میں سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے، نو ڈاؤٹ، لوگ خاندان اور رشتہ دار اپنا کردار ادا کریں، اس کا تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. مگر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جیسے نسب کا جیسے تحفظ انہوں نے بیان کیا کہ اسلام ان 5 چیزوں کو مطلب بڑا کور کر رہا ہے، اور اس کے تحفظ پر اسلام و دین بات کرتا ہے. اس میں عقل کا تحفظ، اس میں آپ کے نسب کا تحفظ، اور آپ کے دین کا تحفظ سب سے پہلے ہے، اور آپ کے مال کا تحفظ، اور آپ کے عزت کا تحفظ، جان کا تحفظ وغیرہ. یہ تک کل 5 چیزیں ہیں جو اسلام نے اس کو بالکل کور کیا ہوا ہے. پھر اس کے طریقہ کار بیان کیے گئے، آپ کے لیے بھی بیان کیا گیا، سامنے والے کے لیے بیان کیا گیا. یعنی کہ ان کے لیے یہ بیان کیا ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی فرد کے لیے بیان کیا ہے کہ بدگمانی نہ کر. اس میں بھی کسی کی عزت کو داؤ پہ لگا رہے نا، جی ایزائے مسلم بھی ہے نا. جی
بدگمانی نہ کر، یہ ان کو منع کیا گیا. مثال دے رہا ہوں، مطلب ایک سامنے والے کو کہا گیا کہ اس کے بارے میں بدگمانی نہ کر، اور جس کے بارے میں بدگمانی کی جا سکتی ہے یا جو دوسرا فرد ہے سامنے والا، اس کو کہا گیا اتقوا مواد التہمہ، وہ تہمت سے بچے گا، ان باتوں سے بچے جو کانوں کو بری لگے، ان باتوں سے بچے جس پر اس پر انگلی اٹھائی جائے، ان چیزوں سے بچے نا. ایک آدمی کہتا ہے نہیں دھڑا لے کے ساتھ کہ نہیں کچھ بھی نہیں، تو یہ تو نہیں ہوتا. آپ مطلب کہ وہ کام کرو، اور تو اب لوگوں کو بدگمانی سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو ہم پر کو انگلی اٹھائے، اس سے بچا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ میں بھی میں نے ایک عبارت پڑھی تھی، تھوڑا عرصہ پہلے پڑھی تھی، کہ جس طرح برے کام سے بچنا شریعت کو مطلوب ہے، اسی طرح برے نام سے بچنا بھی شریعت کو مطلوب ہے. یعنی اس کام سے بچے جس سے برا نام ہوتا ہو، کہ اس کو برے نام سے یاد کرے گا، نیک نامی برقرار رکھے. یعنی یہ مطلب اپنے آپ کو تحفظ دینا، جس کو آپ نے 19 میں بھی جی کافی چیزیں کور کی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھا. آگے کیا تھا چوتھا؟ نفس جان کا تحفظ. ہاں، تو اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت پہ نہ ڈالو. ایک تو خود کو منع کیا، خودکشی حرام کر دی، اور ساتھ ہی قتل کی مذمت کر دی، اقدام قتل کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ جس نے سازشیں کی ہیں کسی کے بارے میں، اشارے کیے ہیں کسی کے مطلب قتل نہ حق کے بارے میں، ان کے لیے سزائیں الگ ہیں، ان کے لیے احکامات الگ ہیں. تو جان کا تحفظ بھی اسلام و دین کر رہا ہے. پھر مال کا تحفظ بھی اسلام و دین، حتیٰ کہ مال کے تحفظ امیر علیہ سنت کا جو کہ مدنی مذاکرے میں جو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، مال کا تحفظ. یہاں تک دیکھیے ایک شیر خوار بچہ، چھوٹا سا بچہ شیر خوار بچہ، اس کا ہاتھ لگتا ہے کسی کا، مثال کے طور پر کوئی چیز ٹوٹ گئی، کروٹ لی اس بچے نے، اور اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی سامنے والے کی. اب شیرخوار بچہ گود میں ہے مطلب یا جو بھی ہے، اسے ایک چیز ٹوٹ گئی، لیکن وہ جو چیز ٹوٹی ہے نا، اب اس بچے پر بھی اسلام و دین نے تاوان کر دیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے بچے کا بظاہر، لیکن تحفظ کر رہا ہے. اسی طرح یہ چھوٹا سا شیرخوار بچہ، اس کے لیے آپ نے کوئی چیز لے لی، اور وہ اس کے لیے لے لی، آپ نے اس کی ملک کر دی. اب اتنے بچہ نہ اپنی چیز کو پال سکتا ہے، نہ سنبھال سکتا ہے، نہ اس کا تحفظ کر سکتا ہے. اسلام اس کا تحفظ کر رہا ہے، اور نابالغ کے احکامات الگ بیان کیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کی یہ جو 5 چیزیں اس کو کور کرتی ہیں. مال عقل کے تحفظ میں، عقل کے تحفظ کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ شراب کی جو حرمت ہے اس میں عقل کا تحفظ ہے. میرا خیال ہے سود میں بھی عقل کا تحفظ ہے تو عقل مندی کا تو تقاضا ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے. اور میرا اپنا یہ گمان ہے کہ سود عقل کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے نا، یہ مطلب یہ انسان کو ایسا درندہ صفت بنا دیتا ہے، اور اس کی طبیعتوں کو اتنا بگاڑ دیتا ہے کہ بے انتہا. اور آپ نے صحیح کہا، یہ شراب کی میں تو شراب بے غیرت بناتی ہے. سور کا گوشت جو ہے نا، اس کی بھی جو اثر ہے نا، اس کے منفی اثرات ہیں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اویس محمد شمون رضا طاری، قاضی پرامہ، مدینہ فلوریہ، ملتان. آج کا موضوع تحفظ کیجیے. اس حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، تحفظ کیجیے اور توکل کیجیے. توکل اور تحفظ میں کیا فرق ہے؟ اس حوالے سے تھوڑے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ پہلے اونٹ کی رسی باندھو پھر توکل کرو. ٹھیک ہے نا؟ پہلے اونٹ کی رسی باندھو پھر توکل کرو. تو یہ جو توکل ہے نا، یہ مطلب کہ اسباب پر اعتماد کرنے کا نام نہیں ہے، خالق کے اسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے. لیکن آپ اس میں جو تدابیر ہیں اس کو بروئے کار لائیں گے، یعنی تدابیر کا استعمال کر کے، اسباب کا استعمال کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی توکل کی تعریف میں کیا گیا ہے. تو اب جیسے کہ بغیر منڈیر کی چھت پہ سونا، اگر کوئی بغیر منڈیر کی چھت پہ سوتا ہے اور گر جاتا ہے تو یہ گرنے والے کو کہا جائے گا خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر اسے تحفظ کرنا تھا تو پہلے یہ دیوار
منڈیر کھڑی کرتا اور پھر چھت پہ سوتا تاکہ گرنے سے بچ جاتا. اسی طرح مغرب کے وقت جو اپنے بچوں کو جو باہر نکالتے ہیں تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس ٹائم پر بعض ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے آپ کو تحفظ لینا ہے. تو غروب آفتاب کے بعد جیسا مغرب کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں عموماً مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں, گھر کے اندر رکھیں. تو یہ ایک بعض وہ مخلوق ہے جو شاید ہمیں نظر نہیں آتی یا کوئی ایسے ہے اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں خود کو بچانا ہے. یہ فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے. توکل اور تحفظ کے حوالے سے جیسے آپ نے حدیث پاک بیان پھر سوال ہوا, تو سرکار علی وقار علیہ السلام کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے. بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سفر میں پوری رات جاگتے رہے. پھر جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ جلوہ افروز ہوئے تو فرمایا لیتا رجلا من اصحابی صالحا یحرسونی لیلا, کاش کہ ایسا کوئی نیک آدمی میرے اصحاب میں سے ہوتا جو آج رات میری حفاظت کرتا, میرے لیے حفاظت انتظام کرتا. ابھی یہ فرما کر آپ اپنے کاشان اقدس میں جلوہ فرماتے ہیں کہ رات میں کسی کے آنے جانے کی آواز آئی اور سامان اٹھانے کی, ہتھیار وغیرہ کی آواز آئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی جو صحابی تھے, عرض کیا انا سعد بن ابی وقاص جئت لاحرسک, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں تاکہ آپ کی حفاظت کروں. تو اب نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر توکل کرنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا, مگر خود حضور بھی تحفظ یعنی اسباب کو اختیار کر رہے ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ الاخذ بالحذر والاحتراز من العدو, دشمن سے اپنے حفاظت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے چوکیدار وغیرہ رکھنے کا اس میں ثبوت ملتا ہے. تو تحفظ کرنا یہ توکل کے منافع نہیں ہے. لیکن یہ نا اسطوانۃ الحرف, یہ مسجد نبوی شریف رائز الجنہ میں اب اللہ میں زیارت نصیب کرے, وہاں ایک باقاعدہ ستون ہے, ستون مبارک ہے, اسطوانۃ الحرف اسے کہتے ہیں, حرف حارث سے ہے یعنی کہ محافظ, کیا وہاں پر پہرا دیا کرتا ہے. لیکن اس میں وہ لوگ بڑی غور کریں کہ جو کوئی تحفظ کسی کو دیا جا رہا ہو نا تو اس پر کھائی نہ کھائی مطلب کہ تنقید کرتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں, توکل کے منافی سمجھتے ہیں. ہاں کہ ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. بالکل اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, مگر جو بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی اس وقت بات کر رہا ہے کسی کی سیکیورٹی کو یا کسی کے حفاظتی امور کو یا کسی کی حفاظتی تدابیر کو دے کر, میرا اس سے سوال ضرور ہے کہ جب آپ گاڑی کھڑی کر کے اوپر جائیں نا تو پلیز لاک کر کے مت جائیے گا. آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل لاک کر کے مت جائے گا, بلکہ آپ لاک کرتے ہو ٹو بجتی ہے اور پھر اس کا ہینڈل چیک کرتے ہو کہ لوک ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, چاروں دروازے پھر وہ اسٹیئرنگ کے اندر ایک روڈ لگا کر اس کو بریک کے اندر لگا کر اس کا روڈ کس کے ہیں آپ کہ یہ مطلب یہ کر تو نہیں لے گا. تو آپ کو کوئی آ کے بولے گا کہ یار آپ اللہ پر بھروسہ کرو, تو بھائی اللہ پر بھروسہ کرے لیکن ایک تدبیر بھی تو کوئی شے ہے. آپ کے لیے ساری تدبیریں شے ہیں, لیکن جس کی جان کو خطرہ ہے وہ کوئی تدبیر کرے تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کی گاڑی کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں. آپ دکان پہ جاتے ہیں تو دکان پر شٹر لگایا, ایک تحفظ, 2 تالے لگائے, دوسرا تحفظ, پھر بعض جگہ پر پٹیاں لگاتے روڈ لوہے کے, یہ 3 تحفظ, اور پھر چوکیدار کھڑا کیا ہوا مارکیٹ کے باہر, یہ 4تھا تحفظ ہو گیا. پھر ایک سیکیورٹی الارم لگا کر رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ اٹھا لے گا تو یہ 5واں تحفظ, اور اٹھا لے گا تو اندر میں شارٹ سرکٹ کیمرے لگا کر رکھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے سے کیمرے وہ بھی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں, وہ 6ٹھا تحفظ کیا ہوا ہے. اللہ پر بھروسہ کرو, کیا ضرورت ہے کیمرے لگانے کی, اتنا شٹر گرانے کی, اتنے لوہے کا کام کرنے کی, اتنے تالے لگانے کی. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 1 تالا, 2 تالے, پھر نیچے جاؤ تو گیٹ پر 4تھا تالا, تو یہ سارے تالے لگاتے ہیں. پھر وہ پورا وہ سیکیورٹی کا لگاتے ہیں تو اپنی کالونیوں پر بند کر دیتے ہیں, بیریئر لگا دیتے ہیں, سیکیورٹی کمپنیوں کو ہائر کر لیتے ہیں, یہ سب سیکیورٹی. اچھا جو لاکھوں کروڑ روپے جو گاڑیوں میں ٹرن اوور کرتے ہیں وہ بلیٹ پروف گاڑیاں لیتے ہیں نا, ہاں اتنے بڑے بڑے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی کدھر ہے, کیا ہے یہ سب تحفظ ہی تو ہے. وہ پیسہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار کوئی آئے گا پیسہ لوٹ کے چلا جائے گا, آپ نے پیسوں کو سیکیور کیا, کوئی آئے گا آپ کی جان لے کر چلا جائے گا تو آپ جان کو سیکیور کریں گے, جس کی جان کو ہے وہ. تو یہ جو سیکیورٹی ہے نا, حفاظتی امور, حفاظتی تدابیر, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ ایمان کامل ہونا چاہیے کہ یہ میرے اسباب ہیں, یہ ایک سبب ہے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی جب بھی میری جان جانی ہے چلی جائے گی.
مطلب یہ ایسا نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اب اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن یہ اسباب ہیں اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. آپ کو دھوپ سے بچنے کے لیے چھت کا تحفظ چاہیے، بالکل چاہیے. سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا تحفظ چاہیے. اللہ تعالیٰ سردی سے بچانے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ گرمی سے بچانے پر بھی قادر ہے. گرمی سے بچنے کے لیے بھی ہم اسباب کر ہی رہے ہیں نا. ہاں، اے سی لگا دے لوگ، لگا رہے ہیں. ہاں، تو یہ گرمی سے بچنے کا تحفظ ہے. تو یوں تحفظ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر تحفظ کے لیے کتنا پروٹیکشن یونٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ چیز اس سے بچاتی ہے، وہ چیز اس سے بچاتی ہے. تو یہ تو ایک مطلب کہ ہے. ہاں، البتہ جو اس طرح کے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی والے لوگ ہوتے ہیں، جو تحفظ ساتھ لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو لوگ سمجھیں، انسانیت کا انداز اختیار کریں. اس میں غرور، تکبر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور بس اللہ سے ڈرتا رہے بندہ، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے. آزمائش جو آتی ہے اس پر اس کو صبر بھی کرنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے بڑی آزمائش ہوتی ہے، آزادی سلب کر لیتی ہے. یہ شہرت کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. شہرت جو ہے نا یہ آزادی سلب کر لیتی ہے کئی صورتوں میں آپ کی بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر پاتے ہیں. پرائیویسی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور شہرت پھر یہ کہ ہر مشہور آدمی کو بھی خطرہ نہیں ہوتا. جی خطرے ہونے کی بھی کچھ الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. ہاں، کوئی بہت زیادہ پیسے والا تو کسی نے اپنے ہی کمپیٹیٹر سے جب تھوڑا سا وہ آگے نکلا، اس کے ساتھ جب لگ جاتی ہے، اس کی آگے نکلنے میں بھی نہیں ہوتا کہ لگنی ہوتی ہے، اس کی لگ گئی تو اب جناب وہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، مطلب کہ ریاستوں میں ہو رہا ہے، ممالک میں ہو رہا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جو بھی کام ہے ہمارے خلفائے راشدین ان کے ساتھ بھی تحفظات کے معاملات ہیں. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو پورا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا تھا. آپ نے تو سیکیورٹی آفیسر بھی اپنی سمجھ سے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہیں، ایگزسٹنگ ہیں، اسلام و دین میں یہ رہی ہیں، اور تحفظات کے بالکل معاملات چلتے رہے ہیں. مگر بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، اللہ ہی بچانے والا ہے. اس چھت نے موسم کے حوالے سے بچا دیا، مگر اس چھت کے گرنے کو میرے رب نے روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جب تک ہم بیلنس کے ساتھ نہیں رہیں گے، دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، مذہب کو سمجھیں، اور پھر اگر ہم کوئی بات کریں تو دین و اسلام و مذہب کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ وہ بات مانی بھی جائے گی، قبول بھی کی جائے گی. تحفظ اور توکل کے فرق کو علامہ بدر الدین عینی نے 2 الفاظ میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں توکل دل کا عمل ہے، اور تحفظ یعنی اپنے لیے انتظامات کرنا فرماتے ہیں یہ بدن کا عمل ہے. تو توکل یہ ہے کہ بندہ بھروسہ اللہ پر کرے دل سے، اور اپنے لیے ظاہری اسباب جو بدن سے کرنا ہے وہ بھی کرے. قلبی طور پر اپنے رب کی مدد پر اس کا اطمینان ہونا چاہیے. ماشاءاللہ، قول لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل. آج کا سلسلہ مدنی مکالمے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحفظ کیجیے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایمان کا تحفظ کیسے کیا جائے. ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی رخرانی علاج یا کوئی اس کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ، ایمان کے تحفظ کا جو روحانی علاج ہے، امیر علیہ سنت کے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بہت پیارا اس کا ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے. 2 وظیفے ہیں، اور بھی وظیفے ہیں، لیکن جو امیر سنت کے مرید ہیں یا طالب ہیں ان کے لیے یہ پڑھنے کی اجازت ہے. اس میں بہت پیارا وظیفہ ہے، صبح و شام 3 بار پڑھنا. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو یہ تو ماشاءاللہ ہر شے کا تحفظ، یوں سمجھے کہ پورا ایک گھیرا ہوا ہے. بسم اللہ علی دینی، دین کا تحفظ، اللہ کے نام سے میرا دین محفوظ رہے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، جان، و ولدی و اہلی و مالی. تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، صبح و شام 3 بار پڑھنا ہوتا ہے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. یہ بھی 3 بار صبح و شام پڑھنے کا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ایمان کا تحفظ ہے. سونے سے پہلے آخری جو کلام و سورہ کافرون پڑھ لیجئے سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ایمان کا تحفظ ہے. پھر جو مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا. یہ بھی ایمان کا تحفظ ہے. نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لیں
تو آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بھی ایمان کے تحفظ کی طرف اس میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے. تو یوں مطلب کہ اس طرح کے اوراد و وظائف. پھر ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جہاں ایمان محفوظ رہ سکے. ایمان کے لٹیروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برا ہو جائے گا. عاشقان رسول صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. انشاءاللہ وہاں ایمان کا، دین کا، عقیدے کا وہاں ہمیں تحفظ نصیب ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی ماحول ہے، اس میں آ جائیں، اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اس میں بھی دین و ایمان کا تحفظ انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگا کہ عاشقان رسول کی صحبت ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں انشاءاللہ دین کا تحفظ ہے، ایمان اور عقائد اور اعمال کا بھی تحفظ ہے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں. پھر یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، بروں کی صحبت سے بچیں گے تو اللہ کی رحمت سے کرم ہو جائے گا. اسی طرح ایمان کی حفاظت و ایمان کے دین کے تحفظ کے لیے ایک اور بھی ہے کہ غوث پاک کا مرید بن جائیں. اس میں بھی بشارت ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، ہمارے غوث پاک نے فرمایا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی دین و ایمان کا تحفظ ہے. زیادتی سے بچیں، شراب سے بچیں، جوئے سے بچیں، بدکاری سے بچیں، سود سے بچیں. اس طرح بہت سارے ایسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ بڑے ہی ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ، کبائر سے بہت کبائر ایسے گناہ ہیں جن کے پیچھے ایمان کی بربادی کا پہلو بیان کیا گیا ہے. تو یہ کچھ مطلب مکس میں نے آپ کے سامنے ایک مکی، مدنی، بغدادی، اجمیری، رضوی مدنی گلدستہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ اس کو بروئے کار لائیں، نماز کی حفاظت کریں. مطلب یہ ہے نا کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. یہ رکھیں. پھر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے پڑوسی اس کی تعریف کریں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. مرنے کے بعد لوگ جس کے بارے میں اچھا گمان کریں، اس کے لیے گویا کہ بخشش و مغفرت کی اور جنت کی بشارتیں بیان کی جاتی ہیں کہ امت یہ شاہد ہے، یہ امت جو ہے یہ شاہد ہے، گواہی دیتی ہے. تو اس کی گواہی کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے. تو اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں. تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہم ایمان کے تحفظ کی کوئی صورت نکالیں گے. اس میں بالخصوص اپنے پیر و مرشید کا ادب کریں، اس کا احترام کریں. پیر صاحب بالکل بنائیں، جامع شرائط پیر ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس میں بھی دین کا اور ایمان کا تحفظ ہے. پھر ماں باپ کو ناراض مت کیجیے، ماں باپ کو راضی کیجیے. اس نوجوان کا واقعہ یاد کیجیے جس کو انتقال کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سرانے تشریف لے گئے، پھر بھی وہ کلمہ ادا نہیں کر پا رہے تھے. پتہ چلا ماں ناراض تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو راضی کیا. جب اس کی ماں راضی ہوئی تب ان کی زبان سے کلمہ طیبہ ادا ہوا، کلمہ مبارک ادا ہوا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ایک جنرلی طور پر آپ کے سوال کے جواب میں اپنی یادداشت پر خلاصے اور مضامین کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا دین اور ایمان محفوظ فرمائے اور سلامت رہے اور بے حساب اللہ جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قول چلا لیجیے. میں چترال سے بول رہا ہوں، میرا نام عبید الرحمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. سچ بولنا شروع کر دیں، جھوٹ سے بچ جائیں گے. سمپل سی بات ہے. جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اللہ پر بھروسہ کریں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سانچ کو آنچ نہیں. جو سچ ہے یہ ہارتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سچ جو ہے نا، مطلب یوں سمجھیے کہ جھوٹ اور سچ کی ریس لگی ہوتی ہے. بظاہر آپ کو جھوٹ بھاگتا ہوا نظر آئے گا مگر یہ جھوٹ آگے نکل گیا ہے، یہ جیتا نہیں ہے. ہر آگے نکلتی ہوئی چیز جیتتی نہیں ہے. جیتنے کا فیصلہ تب ہوگا جب لائن کراس ہوگی. ہمیشہ جیتا سچ ہی ہے. جھوٹ آگے جا کر تھک جاتا ہے. سچ کو جو ہے نا یہ ہار نہیں ہے. یہ ادھر بٹھا لیجیے. سچ کو ہار نہیں ہے. سچ بولنے سے وقتی طور پر آپ کو آزمائش آ سکتی ہے، وقتی طور پر. آگے جا کر جو راحت، جو سکون، جو مطلب عزت آپ کو ملے گی نا سچ بولنے والے کو، جھوٹے کو نہیں ملے گی. جھوٹا وقتی طور پر اپنا کام نکلوا لیتا ہے لیکن بعد میں بچ. اور پھر جھوٹ یہ منافقین کی علامت ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غزوے کا ایک واقعہ ہے کہ بعض اس میں نہیں گئے تو منافقین بھی نہیں گئے. منافقین نہیں جاتے تھے، یہ تو ڈرتے تھے، وہ تھے ہی منافق. تو انہوں نے جھوٹے بہانے کیے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے دیا. مگر جو واقعی صحابی تھے انہوں نے آ کر سچ بیان کر دیا کہ ہم کیوں نہیں آ سکے تھے, اور یہ جانتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو سچ بیان نہیں کریں تو آپ کا اللہ آپ کو سچ بتا دے گا. اللہ تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. چھپ تو سکتا نہیں تو سچ ہی بتاؤ. سچ بتا دیا, سچ بتا دیا, آزمائش ہوئی ان کے لیے, باقاعدہ ایک عرصے تک آزمائش رہی, کئی ماہ تک آزمائش رہی. بات چیت بند ہوئی, صحابہ کرام نے بات چیت بند کی, گھر میں علیحدگی ہوئی, بہت کچھ ہوا, اتنا کچھ ہوا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہت طویل حدیث ہے, بڑی جامع معنی سبق آموز اور رقت انگیز حدیث ہے. بڑی کیفیتیں تھیں وہ صحابہ کرام کی. ان کو یعنی ایک ان میں سے ایک صحابی تو وہ تھے کہ جن کو جب مطلب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے کہ وہ معاشرتی بائیکاٹ ہوا نا, تو ایک غیر مسلم سردار نے ان کو اپنی طرف سے دعوت دی. انہوں نے کہا آج مجھ پہ ایسا دن آ گیا ہے کہ مجھے کفار دعوت دے رہے ہیں, لیکن اس دعوت سے ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا, ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے. یہ کیفیت. خیر ایک عرصے تک آزمائش رہی. اس آزمائش کے بعد اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان صحابہ کرام کی براعت اور فضائل پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ جاؤ, اور وہ دوڑے آئے, اور وہ جو جن کے لیے یہ سارا جن کے لیے ہو رہے تھے وہ چھت پر عبادت کر رہے تھے, اور دور سے دیکھا, ان کے پاس جو کپڑا تھا وہ دے دیا, اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے آقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ارے وہ جو رقت, وہ جو رونا, مدینے کی گلیوں میں ان کے ایمان کا مطلب اعلان ہوا. صحابہ اکرام کو بھی اتنی خوشی ہوئی کہ دور دور سے وہ مبارکبادیں ملی, گلے مل میں کے مبارکبادیں ہوئی. یہ سچ کی برکت الحمدللہ سچ پر رہی ہے, ڈٹے رہی ہے سچ پر. ایک نہ ایک دن سچ آپ کو اونچا کرے گا, اور جھوٹ کی بنیادوں پر جو اونچا ہوا ہے نا, ایک نہ ایک دن جھوٹ اسے دھسا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات تحفظ پہ چلی تھی. اب عورت چاہتی ہے کہ میرا تحفظ ہو, مجھے تحفظ ملے, مجھ پر زیادتی نہ ہو, مجھ پر ظلم نہ ہو, میرے ساتھ مطلب جس کو ابیوسمنٹ کے نام پر یاد کیا جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں, بولی جاتی ہیں. دیکھیں سمپل سی بات عرض کر رہا ہوں, مٹھائی اگر پلیٹ میں رکھی جائے اور صرف مٹھائی پلیٹ میں رکھ کر محض لکھا اور بولا جائے کہ اس کو مکھیاں نہ چھیڑے, مکھیاں نہ چھیڑے, اس پر مکھیاں نہ آئیں, یہ نہیں ہو سکتا. اٹس سینس لیس. مکھیوں سے اگر اس مٹھائی کو بچانا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈھانپ دیجیے, اس کو ڈھک دیجیے. جب یہ چیز ڈھک جائے گی, جب اس کو آپ کور کر لیں گے, اب یہ جیسے مطلب یہ مٹھائی ہے, اور جب مٹھائی کو اگر آپ کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈھک دیجئے, تو ڈیفینیٹلی اب جو بھی چیز آئے گا, مکھیاں ہٹا کر کے تو تھک جائیں گے آپ. مکھیوں کا تحفظ ہونا, اسپرے کا ہونا, صفائی کا خیال رکھنا, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو خارجی ہیں, وہ میں ابتدا کی جگہوں میں خارجی معاملات کا انکار نہیں کرتا, ہر خارجی معاملے کا انکار نہیں کرتا. جو خارجی معاملات ہیں, جو تحفظ کے جو خارجی چیزیں ہیں اس کو دیں, لیکن یہ تو اندرونی چیز ہے نا. اگر گھر کے باہر اسپرے نہیں ہو رہا, فیمیگیشن نہیں ہو رہی ہے, کوئی چیز سے مطلب کہ بچانے کے لیے نہیں ہو رہا, تو کیا آپ گھر کے اندر اپنی مٹھائی کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا آپ نے اچھا مچھر آ جاتے تو کیا آپ نیٹ لگا کر مچھروں سے تحفظ نہیں کرتے؟ کیا خالی چیختے رہتے ہیں کہ جناب یہ صفائی نہیں ہو رہی ہے, صفائی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ صفائی نہیں ہو رہی, یہ غلط ہے. ڈپارٹمنٹ کی یا کسی کی بھی غلطی ہے, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. میلے والے مل کے بھی گندگیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ اپنے گھر کے اندر نیٹ لگا کر مچھروں سے تحفظ کر رہے ہیں, آپ چیزیں ڈھک کر چپکلی سے تحفظ کر رہے ہیں, مٹھائیاں ڈھک کر آپ مکھیوں سے تحفظ کر رہے ہیں. اسی طرح عورت کا تحفظ اسلام نے پردے میں دیا ہے. بے شک بے شک. اگر عورت اپنا تحفظ چاہتی ہے تو اسے صحیح پردہ کرنا پڑے گا. اور صحیح پردے میں پڑوسی, اجنبی پڑوسی سے بھی پردہ ہے, گھر کے اندر جو اجنبی ہو, خواہ وہ دیور ہو یا جیٹھ ہو, اس سے بھی پردہ ہے. ان سب سے پردے کرنے پڑیں گے. اس کے جو لباس کو,
اس کے انداز کو اور اس کے اور اجنبی مرد کے درمیان جو ڈسٹینسز اور ڈفرینسز، فاصلے اور فرق جو اسلام و دین نے بیان کیا ہے، سورہ احزاب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، سورہ نساء پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. تو قرآن مجید سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، سورہ نساء کے اندر مختلف مواقع پر امہات المومنین کے حوالے سے، پھر اس سے عام مسلمان عورتوں کے حوالے سے اتنے اسباق قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں، ان کے تراجم اور ان کی تفاسیر کو سمجھیں گے، ہر بات واضح ہو جائے گی. اپنے فلسفے نہیں چلیں گے، اسلام و دین کی بات چلے گی. اصل تحفظ اسلام و دین دے گا، اصل تحفظ. ورنہ جس کلچر کو ہم فالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں عورت کا تحفظ ہے کب؟ وہاں تو عورت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے. تحفظ کے نام پر جب حقوق کی بات ہوتی تو اصل تو تحفظ اسلام نے دیا نا عورت کو. اب جہاں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں مردوں یا عورت کے، تو عورت کو جو حقوق یا جو تحفظ اسلام نے دیا، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں یا کسی اور کلچر میں نہیں ہے. مثلا اگر وراثت میں اگر حصے کی بات کریں تو اسلام نے دیا ہے. اسی طرح شوہر کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا گیا اور اس میں اس کے لیے فضائل بیان کیے گئے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے حوالے سے، تو یہ عورت کا تحفظ کیا گیا. پھر عورت کو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو بشارتیں ملی ہیں اور جو اولاد کو خدمت کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ عورت کو اس طرح بھی تحفظ دیا گیا. اب عورت کا تحفظ اسلامی نظریات میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، جو مغربی کلچر میں نہیں ہے. تو اسی تحفظ کے نام پر جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اصل تو حقوق اسلام ہی نے دیے. دیکھیں تحفظ کے حقوق کی اپنے بات کی، عورت کا تذکرہ چلا. جی حدیث پاک مجھے یاد آئی، میرے پاس موبائل فون میں تھی. جس کی 3 بیٹیاں ہوں، بیٹی عورت ہی ہے جی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر خرچ کرے اللہ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل انہیں اس سے بے نیاز کر دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بخشش نہیں. تو اسی صورت میں کہ وہ ان عمل سے بچے بھی اور یہ عمل کرے تو اس کے لیے بخشش کی بشارتیں. ماں کے لیے الگ بشارتیں، ماں کے معاملے میں، بہن کے معاملے میں، بیٹی کے معاملے میں، خالہ کے معاملے میں. عورتوں کو تو بڑا ڈیفائن کیا گیا، بیوہ کے معاملے میں کتنا الگ الگ ڈیفائن کیا گیا ہے. عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم ہے، یعنی ایک مجموعی طور پر مسلمان کے ساتھ، پھر اس میں جو اختصاص کیا گیا نا خصوصی طور پر بچوں اور عورتوں پہ زیادہ شفقت اور زیادہ رحمت کا حکم آیا. حجت الوداع کے جو آخری خطبہ تھا اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حوالے سے خاص احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا. مطلب جن کو احتیاط کا کام کو احتیاط کرنی ہے، مگر عورت کو خود بھی تو کوئی احتیاط کرنی نہیں. عورت تو یہ سمجھیے نا میرا تحفظ آزاد ہونے میں ہے، اگر معاذ اللہ میرا تحفظ بازاروں میں گھومنے میں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے بے وقوفی اور احمقی خرید لیے اور بہت ہول سیل میں خرید لیے. ہم گلاس الٹا کر کے چاہتے اس میں سے پانی نہ گرے، مٹھائی کھول کے رکھتے ہوں چاہتے اس میں مکھیاں نہیں آئے، گوشت ہم چھت پہ پھیلا دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اسے چیلے اٹھا کے نہ لے جائیں. تو ایسا ہوگا نہیں. ہم سوچیں سمجھیں کچھ بھی کریں اس پہ جیسے تیسے الٹے سیدھے تو ہو ہی نہیں سکتا، الٹے مشورے دیں، دلیلیں دیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ابھی عملی طور پر جی معروف بھائی، اصل ہم نے اپنی جو نفسانی خواہشات، آنکھوں کی جو گندی خواہشات، کانوں کی جو گندی خواہشات اور ہمارے باطن کی جو گندی خواہشات ہیں، اور ہم جو مطلب کہ اس طرح کا انٹریکشن چاہ رہے ہیں کہ نہیں، مطلب کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں کا ملنے جلنے کے جس کو اسلام نے جس انداز سے روکا، ان کے دیکھنے نہ دیکھنے کے حوالے اسلام نے جس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں. قرآن اور حدیث واضح ہے یار، نئے کون سے مطلب ہم باتیں لے کر آ گئے. امیل سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب امیل سنت نے حدیثیں لکھی ہیں. اس کتاب میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہیں، اس آیت میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیریں لکھی ہیں، اس کتاب میں حدیث کی شروحات لکھی ہیں، اس کتاب میں بزرگان دین کے اقوال لکھے ہیں، ائمہ مجتہدین کے، صحابہ کرام کے، صحابیات کے واقعات لکھے ہیں، اور اس دور میں کس انداز پر پردہ لازم ہے اور عورت کیسے اپنے آپ کو تحفظ دے سکتی ہے، وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. اچھا ایک طرف تو اتنا سارا مطلب کہ وہ کھلا کانٹا رکھا ہوا ہے، دوسری طرف میڈیا کو، پیپر میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح چاہے آپ کے جذبات کو مشتعل کرے، جس طرح چاہے آپ کے ساتھ کھیلے.
اور اشتہارات کے ذریعے آپ کے جذبات کو مشتعل کیا جائے، کالج یونیورسٹیز کے اندر آپ کے جذبات کو مشتعل کیا جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے جذبات کو مشتعل کیا جائے، مطلب ہر طرف سے مطلب چنگاریاں بھی ڈال دی گئی ہیں، مٹی کے تیل پھینکے جا رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے جناب آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ نہ لگے؟ چنگاریاں پھیلی ہوئی ہیں، مٹی کے تیل پھینکے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی آگ نہ لگے۔ تو آگ بھی لگنے کے اندیشے، دامن بھی جلنے کے اندیشے، عزتوں کو پامال ہونے کے اندیشے ہیں۔ یہ سارے اندیشے جو ہیں، یہ سب کچھ جو خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جسٹ ایک ہی تو اصول بیان کیا جا رہا ہے، اسلام و دین کیا کہہ رہا ہے، اور اسلام و دین کو جو صحیح بیان کرنے والے مفتیان اسلام ہیں، ان سے اسلام و دین سمجھے نا کہ اسلام و دین ہے کیا۔ قرآن مجید کی آیات صحیح طور پر بیان کر کے اس کا صحیح وہ معنی مطالب بیان تو کیے جائیں جو معنی مطالب پر ہمارے 1400 سال کے علماء حق، علماء اہل سنت کا جس پر اتفاق ہوتا ہے، بزرگوں کا جس پر اتفاق ہوتا ہے۔ یعنی میں خود کو نہیں بدلنا چاہتا لیکن شریعت کو میں بدل دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شریعت کے پیچھے ہوں، شریعت میرے پیچھے تو نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی دنیا بھر کے اندر مسلمان خواتین ہیں، میں ان سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کا تحفظ پردے میں ہے۔ یہ چادر اور چار دیواری کا نعرہ کسی آج کے مولوی صاحب کا لگایا ہوا نہیں ہے، یہ چادر اور چار دیواری کا نعرہ قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، سورہ نور کے اندر ہمیں ملا ہوا ہے، دیگر آیات کے اندر ہمیں ملا ہوا ہے کہ عورت کے لیے کس چیز میں تحفظ ہے، اس کی بقا، اس کے تحفظ اور اس کی عزت، اس کی عصمت کس چیز میں ہے، اور مطلب ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے میں بھی ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرنے میں بھی ہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے۔ تو اگر آپ اپنا تحفظ چاہتی ہیں اور اپنے حقوق کی پاسداری چاہتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنا جو ایک اسلامی رول ہے اس کو آپ کو پلے کرنا پڑے گا۔ آپ اپنا اسلامی رول جو ہے اس کو پلے دبا دیں، جب وہ کیسٹ چلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیے کہ حالات آپ کی فیور میں آتے ہیں نہیں آتے، ورنہ اتنے واقعات جو زیادتی کے ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ بھائی کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا یہ کہاں کا مطلب کہ یہ کون سی بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے یہاں بھی کہیں کہیں بے پردگی بھی آئے گی، با پردہ با شرع عین اسلام و دین کے مطابق پردہ کرنے والی اور اس کے تمام تقاضے پورے کرنے والی جو اجنبی مردوں سے جو بچنے کے، ان سے گفتگو سے بچنے کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے والی اگر کوئی دنیا میں عورت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ بے شک یہ آن ریکارڈ میں عرض کر سکتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے، نہیں ہوں گے ہی نہیں، میں اس کا بالکل انکار نہیں کر سکتا، میری اتنی نالج نہیں ہے، لیکن نہیں ہوں گے۔ البتہ ان معاملات میں مردوں کا ظلم شامل ہے، مردوں کی جہالت شامل ہے، ان کی غیرت کے نام پر یہ بے غیرتی شامل ہے۔ یہ بے غیرتی ہے، غیرت نہیں ہے کہ کوئی بھائی بہن کے ساتھ کرتا ہے، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ تو اصل جو تحفظ ہے وہ علم دین میں ہے۔ ہمارے پاس چونکہ علم دین نہیں ہے اس لیے ہمیں تحفظ میسر نہیں مل رہا۔ علم دین قرآن و حدیث کی تعلیم تھی جو ہمیں تحفظ دیتی تھی، ہماری عقلوں کو تحفظ دیتی ہے، ہمارے جذبات کو تحفظ دیتی ہے، ہمارے خیالات کو تحفظ اسلام و دین دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مت سوچو، یہ وہم ہے، یہ شک ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح جو مرد بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، سر عام عورتوں کو رسوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت نے کوئی غلط کام کر بھی دیا ہے تو اس طرح اپنے ہاتھوں میں سارے قانون لے کر ان کے لیے یہ ساری سزائیں تجویز کر کے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا، اس کی کس نے اجازت دے دی ہے؟ تو یہ چیزیں سب اپنی جگہ پر ہیں۔ میں نے کیا عرض کر دی تھی، جو ایکسٹرنل پروٹیکشن میٹرز ہیں اس کو تو میں ڈینائی نہیں کر رہا نا، اس کو تو میں انکار نہیں کر رہا، وہ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے، جو شریعت میں ایگزسٹنگ چیزیں موجود ہیں، اس کے کرنے کی چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور ان کو جو ادارہ ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ لائیں۔ لیکن یہاں بات صرف اور صرف اتنی سی میں نے آپ کو عرض کرنی تھی کہ آپ اگر کوئی مکھیاں بھگانے کے لیے انتظامات نہیں کر پا رہا تو کم از کم میں اپنی مٹھائی کو تو ڈھک کر رکھ دوں۔ میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں، اور یہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پہ جو ہے نا یہ آپ نے جو بیان کیا یہاں پر تو ایک اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب آپ ایسا کہہ رہے ہیں
تو دنیا اسلام کا کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی اپنی طرف سے تو کہ نہیں رہا، آپ نے بیان کیا ہے ابھی اس کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ دین اسلام اس چیز کی تحفظ کرتا ہے، تو سب سے پہلی ہر چیز کی حفاظت کا جو ذمہ ہے نا، گویا کہ یا حفاظت کی سب سے پہلی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو عزت سے لے کے جان تک اور مال سے لے کے مکان تک سب چیزیں محفوظ رہیں گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. لیکن اب یہ جو پردے کے معاملات بیان ہوئے، تو یہ پردہ کر کے جو ہے نا، مطلب اس کو ایک وہ منفی طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس میں اس چیز کو دیکھا جائے کہ علماء جب پردے کے احکام بیان کرتے ہیں تو ہر جگہ گویا کہ اسے مطلب وہ ایک مخصوص انداز پہ نہیں رہنا، بلکہ بھائی بیٹے باپ کے لیے الگ احکام ہیں، شوہر کے لیے الگ احکام ہیں. تو یہ مدارج ہیں. پھر اگر آپ حج پہ دیکھیں تو وہاں پہ حکم جدا ہو گیا. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی. مگر اور پردے کی نگاہ کی حفاظت کا تو حکم ابھی بھی وہ تو دو باتیں ہوئی نا، ایک تو ہے کہ مکھیاں ہیں تو ہمیں مٹھائی کی تو حفاظت کرنی ہے نا اپنی. اب اگر کوئی خواتین بے پردہ پھر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسروں کو بدنگاہی کی اجازت دی گئی. خاص کہا گیا کہ چہرہ کھلا رکھو، تو کہیں چہرہ بند کرنے کا تھا تو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا گیا ہے نا. تو اور وہ تو رب کریم کے حکم ہے نا، اس نے جو فرمایا نص ہے، ایک شرعی حکم ہے کہ بھائی ایسا کرنا ہے، عورت کو یہ دینا ہے، عورت کو یہ نہیں دینا، بچے کو یہ دینا ہے، بچے کو یہ نہیں دینا. دیکھیں ہم اسلام اور دین ہم نے قبول کیا، اللہ کا شکر ہے، ہم مسلمان ہیں. ایک شخص جب کوئی ادارہ جوائن کرتا ہے نا تو اس کا لباس، اس کا انداز سب اس ادارے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. اتنے بجے نکلنا، اتنے بجے نہیں نکلنا، اتنے بجے کالونی میں آنا، اتنے بجے نہیں آنا، اتنے بجے ڈیوٹی پہ جانا، اتنے بجے نہیں جانا. اوکے، کیونکہ اس نے جوائن کیا. ہر چیز اپنے پرنسپل اصول کے ساتھ چلتی ہے. مادر پیزا آزاد کوئی ادارہ بھی نہیں ہوتا، بالکل چھوٹا سا ادارہ بھی مادر پیزا آزاد نہیں ہوتا. اسلام اور دین اپنے اصولوں کے ساتھ چلتا ہے. اسلام اور دین نے عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر کیسے نکلنا ہے اس کا طریقہ بیان کیا ہے. اس کو گھر میں رہنے کی اجازت ہے، گھر میں کیسے رہنا اس کا طریقہ بیان کیا ہے. اس کو ماں باپ، اس کو اپنے گھر کے محرم کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرنے کی اگر اجازت ہے، مگر کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ کار بیان کیا ہے. تو یہ ہر جگہ کا ایک اصول و طریقہ کار ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ اصول و طریقہ کار بیان کرے کون؟ جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہے. ٹیکنیکل آدمی ہی کو، مطلب گاڑی آپ کی اپنی ہے، گاڑی چلا آپ رہے ہیں، خراب ہوتی ہے تو میکینک کے پاس کیوں جاتے؟ آپ کی گاڑی آپ صحیح کر لو نا یار. پروفیسر صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، مکینک. مطلب آپ اپنی نہیں، گاڑی میری ہے یار، 10 سال سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے میکینک کی کیا ضرورت ہے یار؟ میری گاڑی تو میں صحیح کروں گا. میکینک کے پاس، اچھا میکینک کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، میکینک کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، لیکن کار آپ کے میکینک صحیح کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کام میرا نہیں ہے. گاڑی چلانا میرا کام ضرور ہے، لیکن گاڑی صحیح کرنا میرا کام نہیں ہے. یہ جو اس کا پروفیشن ہے وہ کرے گا. آپ اپنے چھوٹے موٹے اکاؤنٹس کے کام کر لیتے ہیں، 2 جمع 2 4 جمع 4 یہ سب آپ کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے حساب کیلکولیٹر پہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک جب بڑا میجر حساب ہوتا ہے تو آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتا ہے. چھوٹی موٹی دواؤں کو تو آپ بھی تھوڑا بہت افورڈ کر لیتے ہو، چھوٹی موٹی بیماریوں پر آپ بھی مشورے کر آپ کو اتنا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ اگر شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں. لیکن جب کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے. عام آدمی سے پوچھ کر کوئی علاج کراتا ہے، عام آدمی سے پوچھ کر کوئی مکان بناتا ہے کیا؟ عام آدمی سے پوچھ کر. اچھا مکان بنانا ہے تو مشورہ وکیل سے کر رہے ہیں، کیس لڑنا ہے تو مشورہ ڈاکٹر سے کر رہے ہیں، گاڑی بنانی ہے تو مشورہ آپ مطلب کہ وہ موچی سے کر رہے ہیں. اب مطلب یہ تو کوئی تکی نہیں ہے. وہ بولے گا میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی دنیا گاڑیاں دیکھتا ہوں، میں بھی سب کچھ یہ دیکھتا ہوں. دیکھنا الگ شے ہوتی ہے. ہر شے کا ایک مطلب، ہر کام کا ایک پروفیشن ہوتا ہے. دین اور اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمارے جن علماء نے، جن مطلب کہ مشائخ نے اپنی زندگی کے 15 16 20 سال قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اور بزرگوں اور عاشقان رسول کی صحبت میں گزارے، علماء اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اثر رہنمائی کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے یا کیا نہیں ہے. صرف 4 کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہو جاتا، خالی عربی پڑھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ جاتا. قرآن کی ایک اپنی زبان ہے، اس کی اپنی فصاحت ہے، اس کی ایک اپنی بلاغت ہے، اس کے اپنی معنی ہیں، اس کے پیچھے اس کا ایک پورا شان نزول ہے، اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسلام و دین کو سمجھنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مطلب کہ جس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے
اس کے ساتھ اگر میں بیٹھ کر حساب کتاب کی بات کروں گا تو مجھ پہ ہنسے گا کہ یار میں نے 20-25 سال کے ایسے خالی گزار دیے. پارے تو میرے کو بھی تھوڑے بہت یاد ہیں یار. تو پارا یاد ہو جانے سے یا ٹیبل یاد ہو جانے سے میرے کو اکاؤنٹنٹ تو نہیں نہ بن گیا. اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کتنا ٹائم تھا؟ تو جس نے علم دین سیکھنے میں، مفتی بننے میں اتنا ٹائم دیا، وہ اس میں اور ایک عام مسلمان میں جو تھوڑے بہت بلے مسائل جانتا ہے. لیکن فرق تو ہے نا. کیا علم والے اور بغیر علم والے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ان فرق کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بہت ساری کنفیوژن آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں، میرے رب کی رحمت سے وہ کنفیوژن آپ کی دور ہو جائیں گی. اور میرے رب نے چاہا تو آپ کو مدنی چینل پہ کئی باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ میری اپنی انشاءاللہ تعالی جو میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، میرے رب کی رحمت شامل ہے. تو آپ اس کو، ہم بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، دنیا بھر میں ہمیں بھی سفر کرنے ہوتے ہیں. تو جناب یہاں ایسا ہے تو یہاں کیوں آئے ہو، یہاں ایسا تو وہاں کیوں آئے. ایک جگہ کی دوسری جگہ پہ مثالیں دے دیتے ہیں. ارے بھائی یہ مثال نہیں بنتی. ہر جگہ کی ہر ایک کی مثال نہیں بنتی. کوئی بات، کوئی کام ضروریات زندگی سے متعلق ہوتا ہے، کوئی کام ضروریات دین سے متعلق ہوتا ہے. کوئی کس وجہ، کوئی کون سی، کس کی کام پلیسمنٹ ہے، آپ کہاں جانے. آپ کو گھر سجانا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گلدان کہاں رکھنا ہے، یہ واز کہاں رکھنا ہے، یہ کہاں رکھنا ہے. یہ سب ہو یہ اس کا وہاں رکھ دو نا. ارے بھائی یہ ادھر کا نہیں ہے یار. آپ کے ڈرائنگ روم کی گھڑی الگ، آپ کے بیڈ روم کی گھڑی الگ. آپ کے ڈرائنگ روم میں بیڈ روم کے پردے الگ. یہ پردہ ادھر کا نہیں، پردہ ادھر لگا ادھر لگا. بات دیکھیے، سارا سلیکشن آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں آپ سمجھ سکو. لیکن دین کی بات آئے تو وہ دین والا کہ یہ چیز یہاں ہے، وہ یہ چیز یہاں نہیں آ سکتی، اس کا یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں علماء جانے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی فرمائی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں آتا، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو اسے جس کے پاس علم ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے. یعنی آپ کو جو ہم عرض کر رہے ہیں اس میں ہماری پرسنل اٹینشن، ہماری پرسنل مفادات کتنے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب قسم کے فتنے فساد پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. جو حرام ہے، جو ناجائز ہے وہ حرام و ناجائز ہے، جو جائز ہے وہ حلال ہے، وہ جائز و حلال ہے. نہیں، آپ کی بات سے یہ بھی پتہ چلا، ہم تحفظ پہ گفتگو کریں، عورتوں کے تحفظ اس پر، تو دین اور ایمان اور اپنے اخلاقیات، اپنے کردار اور اپنے اسلامی اقدار کی حفاظت اس میں ہے کہ حقیقی واقعی جو اسلامی اقدار کے حامل علماء ہیں، لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے یا ان کے بیانات سنے جائے. خالی اسی طرح کی نیک لوگوں کی حدیث پاک میں مثال آئی ہے. مطلب حدیث بابا کہ وہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آیا. اللہ سے خدا یاد آیا. واقعتاً یہ علماء اور مفتیان اکرام جو ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو نا، کوئی پیچیدگی آ جائے، کوئی مسئلہ الجھ جائے اور کچھ اس کے سلجھے نظر نہیں آ رہی. میں یقین مطلب میں آپ کو بتاؤں، میں عالم نہیں ہوں نہ میں مفتی ہوں، لیکن مجھے علماء سے محبت ہے، مجھے مفتیان اکرام سے محبت ہے. جو علماء اسلام ہے، جو مفتیان اسلام ہے، الحمدللہ ان سے، کیونکہ ان سے محبت رکھنے والا بھی ایک درجے میں ہے. تو اگر علماء اسلام و دین کی کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے عمل اور ہمارے کردار کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں. اگر وہ بات قرآن اور حدیث اور اسلام و دین کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ہم کو درست ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو یہ لیبل لگا کر نہ رکھیں آئی ایم آلویز رائٹ، آئی ایم آلویز پرفیکٹ. وی آر ناٹ پرفیکٹ، وی آر ناٹ آلویز رائٹ. اٹس رانگ. ہم غلط ہوتے ہیں اور غلط ہوتے تھے، غلط ہوتے ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی. پھر بس اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پردہ تو فقط دل کا ہوتا ہے نا، آنکھوں سے پردہ ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ دل کا پردہ کو تو کارڈیو کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا دل پڑے پہ پردہ پڑا ہے جبھی جو ہے ظاہر کا پردہ فتح ہوا. دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک اور صحابیہ کی جو روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ نابینا نہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا. تو فرمایا کہ تم نابینا ہو کیا؟ تو اگرچہ ان صحابی کو نظر نہیں آ رہا تھا مگر نبی پاک علیہ السلام نے پردے کا حکم فرمایا. تو اگر خالی دل کا پردہ ہونا تھا تو جیسا انہوں نے فرمایا وہ حقیقت میں دل ہی کا پردہ ہے. جب روایت سنیں گے نا، ہو دیکھو تو خود بیٹھے ٹی وی پر، گھر پہ عورتیں دیکھی تو کچھ نہیں. ہم نے کب بولا بھائی کہ عورتیں دیکھیں؟ اب یہاں پر آپ نے حدیث سنی، معنی خود نکال لیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ کون سی دوائی کہاں دی جاتی ہے، میڈیکل والے کو پتا ہے کہ کون سی دوائی کا کیا مطلب کے طریقہ کار ہے. میڈیکل والا بھی ہم نارملی مطلب ہم نارمل لوگ ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت
اجنبی مرد کو دیکھتی ہے، اس کے دیکھنے سے اس کو فتنے کا اندیشہ ہے، شہوت کا اندیشہ ہے، اب اس کے لیے دیکھنا ناجائز ہے، ہٹ جائے. ہم نے کب دعوت دی ہے؟ یہ آپ کی رویت سے یہ جاتا ہے. اپنی خود بخود احادیث کے معنی لے لینا اور اپنے خود مسائل کر لینا، یہ تو یہ مطلب غلط ہوتا ہے. بعض صورتوں میں اور احکام ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں اور احکام ہوتے ہیں. یہ لاجک یوں بھی درست نہیں ہے جو نا دل کے پردے والی. تو بھائی جو یہ کہتے ہیں افراد کے دل کا پردہ ہوتا ہے یا اس طرح کا حیا ہوتی ہے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، وہ بھی تو کچھ نہ کچھ لباس استعمال کرتے ہیں نا. اب اس کی قیود کیا ہوں گی کہ کتنا لباس استعمال کیا جائے، تو وہ تو طے نہیں کر سکتے آپ. صحابہ کرام اور صحابیات ہی کو دیکھیں گے، ہمارے لیے یہی ماڈل ہے. اور مطلقاً پردے کا انکار کرنا ہے تو قرآن کے واضح احکام کا انکار کرنا ہے. کالز چلائیے. عمران بھائی کا پروگرام چل رہا ہے، تحفظ کیجیے. یہ تحفظ یہ تھا کہ جیسے گھر کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے اپنا باقی سے نوک جھوک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی گھر کے لیے جو کہنا تحفظ کیجیے، اس طرح کا کوئی بیان دے دیجیے گا. گھر میں جو نوک جھوک ہو جاتی ہے، بچے اس سے اصل میں ایسی تدابیر کریں کہ وہ نوک جھوک کی نوبت نہ آئے. اس میں سب سے ایک بنیادی چیز یہ جو مجھے محسوس ہوئی، میرے احساسات ہیں، اسلامی تعلیمات اس کی تائید کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہونا تو فریقین میں ہوتا ہے. ایک فرد اگرچہ وہ غلط ہی بات کر رہا ہے نا تو اس کو ٹھنڈا ہونے دے دو. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا پھر اس سے بات کرو. ان کو جنت کی بشارت نہ سنا رہے. ہاں آپ کیا بات مدے میں میاں ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، جو بھی ہے، آپ کو جنت کی ایک بشارت سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے وسط میں نا درمیان میں، جنت کے درمیان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی بشارت دی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حق پر رہتے ہوئے. آپ کو یہی تو پرابلم ہے نا، میں حق پر ہوں، میں رائٹ، آئی ایم رائٹ، میں حق پر ہوں، جھگڑا ترک کر دیں. جھگڑے سے یہاں یہ نہیں کہ پکڑا گریوان گھسا ٹھسا، نہ یہ نہیں. یہاں جھگڑا تو وہ لفظوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر مطلب حاوی ہونا، زبانی جنگ، لفظہ پائی جس کو بولتے ہیں، ہتھا پائی نہیں، لفظہ پائی. ٹھیک ہے، یہی نوک جھونک ہوتی ہے. یہ مطلب یوں لڑنے کے واقعات کم ہوتے ہیں. ساس پتا ہے کہ میں ہوں، میں صحیح ہوں، لیکن بحث کرو گی تو کیا پکا رہی ہو؟ اچھا یہ پکا رہی ہو، یہ پکا لو. نہیں امی میرا وہ پکانے کا دل ہو رہا ہے، پکانے دو. اچھا امی یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے میں یہ پکا لیتا ہوں. فریج سے یہ نکالا تھا، چلو امی کو یہ کھانا ہے میں یہ رکھ دیتی ہوں، وہ پکا لو. بحث کرنا چھوڑ دیں. یہ جو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، تقریباً جھگڑوں کی بنیاد بحث ہوتی ہے، یا بس اپنے منہ اپنے میاں مٹھو تعریفیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بس یہ ہوتا ہے. بحث کرنا چھوڑ دیں. خاموش سائلنٹ زون سمجھتے ہیں، سائلنٹ زون میں چلے جائیں. ان ڈیمانڈنگ پرسنالٹی کا نام سنا ہے؟ ان ڈیمانڈ پرسنالٹی. کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. ایسی شخصیت بن جائیے. آپ سے کون جھگڑا کرے گا؟ پاگل ہی ہوگا جو جھگڑا کرے گا، اور پاگل سے ویسے کوئی جھگڑا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یوں نارمل ہو جاؤ گے آپ لوگ، بالکل نارمل ہو جاؤ گے، سادہ سادہ مدینہ مدینہ ہو جاؤ گے. اور جنت کی بشارت ذہن میں رکھیے گا کہ بس میں نے وہ جنت کے اس مکان کی طرف جانا ہے، بس میں چپ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اب سب کو سدا بہار رکھے، خوش و خرم رکھے، اور بس ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اور ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کریں. اس کی بھی عزت ہے، تحفظ کیجیے. آپ کی عزت کا تحفظ اس کی عزت کے تحفظ میں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سامنے والے کی عزت پر آپ پتھر مارو گے تو چھینٹے آپ پر بھی اڑیں گے. اس کی عزت کا تحفظ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی عزت کا بھی تحفظ ہو جائے گا. کال سنائیے. محمد احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح تحفظ کے متعلق ہمارا دین عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، پردہ کرے، لیکن ایسا اب تو وہ ماڈرنزم کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے. اب تو ایسا پینٹ شرٹ، میک اپ اور کھلے بال رکھ کر باہر نکلنے کا زمانہ ہے. اب ایسا اگر عورت پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں اگر دیور جیٹ سے پردہ کرتی ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا اس بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ایک لفظ کو میں نکال لوں گا کہ ترقی کا زمانہ ہے. ترقی کا تعلق فیشن سے، بے حیائی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹی وی پر آپ دیکھیں ترقی ہے، کیمرے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں
ڈیفینیٹلی یہ ترقی ہے، یہ ترقی ہے، مگر کیا مطلب یہ مطلب کہ آدھے کپڑے پہن کر کیمرہ بنا تھا؟ کیا ٹی وی پہننے، ٹی وی بنانے کے لیے کیا کھلے بال رکھنے ضروری تھے؟ کیا یہ جہاز بنانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کیا مطلب کہ یہ مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر سارا یہ بے حیائی کرنا ضروری تھا؟ نہیں. کیا ناچ کر اور مطلب کود کر اور ڈانس کر کے کوئی ٹیلی فون ایجاد ہو گیا تھا کہ جناب ڈانس کریں گے تو ٹیلی فون بنے گا، تو جناب یہ کریں گے، یہ اے سی بن گیا ہے؟ اگر ترقی ہے، اگر اے سی کا نام یا لائٹنگ کا نام ترقی ہے، تو کیا مطلب کہ آدھے کپڑے پہنیں گے یا مطلب اس طرح کا کوئی بالکل بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ لائٹ بن جائے گی، یہ اے سی بن جائے گا؟ اس کا تعلق ترقی سے تو نہیں ہے. ترقی کا تعلق تعلیم سے، تربیت سے ہے. ترقی تعلیم و تربیت سے بلونگ کرتی ہے، اور جو ترقی مسلمانوں نے آج سے سینکڑوں برس پہلے کی وہ آج کا ہے کہاں؟ مسلمانوں نے ترقی کی تھی جب یہ چیزیں نہیں تھیں ان کے درمیان، تو مسلمان ترقی کرتے تھے. ہماری بیسک جو سائنٹسٹ تھے وہ پڑھ لیجیے اب کتابوں کے اندر، تاریخ اٹھائیے تو آپ کو بڑے بڑے سائنٹسٹ، یہ تقریباً ایجادیں جتنی بھی ہیں نا، ان کے پیچھے آپ کو کئی عربی علماء ملیں گے، کئی مطلب آپ کو فارسی علماء ملیں گے، کئی آپ کو عجمی علماء ملیں گے، بڑے بڑے علماء ملیں گے. یہ داڑھیوں والے تھے، یہ زلفوں والے تھے، مطلب جو ان کی سیرتیں ملتی ہیں، تاریخ ملتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا. اب رہا بات یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ اچھا کہیں گے. آپ بتائیے جب کوئی با پردہ عورت سوسائٹی میں گھومے گی تو وہ اچھی کہلاتی ہے، بری نہیں کہلاتی. آپ کو کس نے کہتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں؟ یہ تو داڑھی والے کو بھی لوگ ایک دیکھیں، یہ کلچر ہے، یہ ایک کلچر ہے جس میں داڑھی والے کو لوگ برا کہتے ہیں. ایک کلچر ہے جہاں داڑھی والا تھا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہوگا کہ جہاں با پردہ اور اس طرح نیک سیرت، نظریں جھکی ہوئی، خاموش مزاج، نیک طبیعت عورت جب آتی ہوگی، اسلام میں آتی ہوگی، تو یقیناً دوسری عورتیں اچھا جب دعا کرانی ہوتی ہے تو کن سے دعائیں کراتی ہیں؟ گھر ختم کرانا ہوتا تو کیا بے پردہ عورت کو بلا کر ختم کراتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا مطلب کہ کوئی اس طرح کی کوئی نیکیوں بھری کوئی چیز کرنی ہوتی تو کیا کوئی بے پردہ اور فیشنیبل یہ ترقی کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی عورت سے کو بلا کر کرواتے ہیں؟ نہیں کراتے. ارے آپ کو ہی پتا ہے، جیسے کہ عمومی طور پر مطلب کہ یہ نیک نظر آنے والے مرد کو عموماً بلا کر دم وغیرہ دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو عورتوں میں عزت تو ہے نا وہاں پر معاشرے میں. اب وہ ایک الگ کلچر ہے کہ ان کو مطلب پردہ پسند نہیں ہے بیچاریوں کو، یا اس کلچر کو اللہ ہمارے حال پر پردہ پسند نہیں ہے. تو اب وہ ایک بیماری ہے، تو اس کے لیے ہم دعا کریں، نہ کہ پردہ چھوڑیں. پھر دیکھیے کرپشن جتنا بڑھ رہا ہے، یا کرائم، چلے کرپشن کے ساتھ میں کرائم کا لفظ لگا تو ٹھیک ہے، کرائم جتنا بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کا اتنا بڑھ رہا ہے. پہلے آپ کے لکڑی کے دروازے پر ایک لوک لگتا تھا جی، ایک ہلکا پھلکا تھا، کرائم تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا. اس کے بعد جب کرائم بڑا ہو رہا کو پتا چلا لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ رہے، لوگ کھلا، تو آپ نے لوہے کا دروازہ لگایا. اس کے بعد آپ نے چوکیدار بھی رکھا. جیسے جیسے بڑھتا گیا آپ گن مین رکھے. پتہ کیا چلا، جب کرائم بڑھے، بے عملی بڑھی، لوگوں کی یہ مطلب اس یہ جو معاملہ بڑھا، تو آپ نے تحفظ بڑھایا یا کم کیا؟ بڑھایا. جس طرح یہ بے شرمی بے حیائی بڑھی ہے، آپ کو پردہ بڑھانا پڑے گا نہ کہ کم کرنا پڑے گا. اسی میں تحفظ ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زکریا اطاری بات کر رہا ہوں لیا سے. اے پیارے حاجی عمران اطاری، پیارے پیارے باپا کے پیارے، یہ عرض کرنا تھی کہ ایک دکھیاری ماں اپنی اولاد کے لیے اس کی حفاظت کی دعا کروانا چاہتی ہے، اور جو اس کی اولاد گھر سے دور ہے اس کی حفاظت اور حفاظت کے ساتھ گھر سلامتی سے پہنچ جائے، بس یہی دعا کروانی ہے. اللہ تبارک و تعالی دکھیاری ماں کی فریاد اور اس کی درد بھری دعا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے اور اس کے بچوں کا تحفظ فرمائے. جتنی بھی مائیں ہیں، میری تمام ان مسلمان ماؤں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کا ان کو سکھ عطا فرمائے، ان کے والد کو ان کی اولاد کا اللہ سکھ عطا فرمائے، اور اولاد کا تحفظ بھی اللہ تعالیٰ
کرے کہ نصیب ہو. واقعی ایسے عجیب حالات ہیں کہ بچوں کے تحفظ کے مسئلے ہو گئے, اور یہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ مطلب بیچارے کیسے خوف لگا رہتا ہے کہ ہو نہ جائے. اسپیشلی طور پر آج کل جیسے موبائل کا سیزن ہے, اب یہ لوٹنے والے ظالم لوگ پتہ نہیں حرام کا روپیہ کہاں لے کے جائیں گے, لوٹ کے چلے جاتے ہیں, پیسے لوٹ لیتے ہیں, موبائل لوٹ لیتے ہیں, گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں, لوگوں عورتوں کے زیور اٹھاتے. یہ بھی تحفظ نہیں ہے نا. اب یہ کہ ان کو اللہ ان کے لیے اب ہدایت کی دعا کریں نا, اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے ان حرام کاموں سے بچائیے. قیامت کے روز اگر یہ توبہ کیے بغیر اور تلافی کیے بغیر مر گئے, اللہ ناراض ہوا, یہ مر جائیں گے. یہ کیسے اپنے آپ کو خلاصی کرائیں گے, یہ کیسے واپس کریں گے لوگوں کا مال اور دولت اور روپیہ. یہ سب اسلامی شعور کی کمی ہے, دینی شعور کی کمی ہے. اور میری معلومات کے مطابق جب میں نے یہ باتیں کی تو مجھے کہا کسی نے کہ یار میڈیا دکھا رہا ہے یہ سب کچھ, ٹی وی پہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یہ سب کچھ, لوٹ کر بھاگنے والے مناظر, لیکن لوگوں کو یہ تو نہیں نظر آتا کہ فائر ہوا اگلا مر گیا. وہ مطلب کہ راتوں رات موبائل چوری کر کر, گاڑیاں چوری کر کر اور کرپشن کر کے امیر ہو گئے, دولت آ گئی, یہ آ گئی, وہ آ گئی. اب یہ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے جو بھی مطلب کہ ٹی وی فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں, یہ مطلب کہ 3 گھنٹے میں یہ پیدا بھی ہو جاتا ہے, 3 گھنٹے میں جوان بھی ہو جاتا ہے, بڈھا بھی ہوتا ہے, مر بھی جاتا ہے. یہ فلمیں ہیں, یہ ڈرامے ہیں, ان کا ریئل اور ایکچوئل لائف سے کیا تعلق ہے. لیکن اب میڈیا کے ذریعے کرپشن سکھایا جا رہا ہے, میڈیا کے ذریعے کرائم سکھائے جا رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اولاد کے تحفظ کے حوالے سے جیسے انہوں نے بھی سوال کیا, آپ نے بھی فرمایا تھا, اولاد کا تحفظ جہاں جسمانی بدنی ان کے ظاہری اسباب کو پورا کر کے کرنا ہے, وہیں اولاد کے تحفظ میں یہ بھی شامل ہے کہ اولاد کو بری صحبت سے بچایا جائے. اب دیکھیں اگرچہ سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل فون اگرچہ چھوٹے بچوں کو حاجت نہیں ہوتی, مگر پھر بھی ہمارے یہاں ایک وہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں, تو وہی موبائل فون یا سوشل میڈیا کی وجہ سے جو اولاد کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی, اس سے تحفظ کرنا بھی والد کی ذمہ داری ہے. تو جہاں وہ اسے بخار سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, گرمی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, سردی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور دیگر جو ہے ایسے اسباب سے بچاتا ہے جس سے وہ معاشرے میں یا اس کی صحت پہ کوئی خرابی ہو, اس کو اسی طرح بری صحبت سے بھی بچائے, انٹرنیٹ کی خرابیوں سے بچائے. اب وہ کیسے بچائے بھائی, جیسے چھری دے رہے ہیں, بچے کے ہاتھ میں اگر چھری دینا سکھاتے ہیں تو اس کو آگے والے حصے سے جہاں وہ دھار ہوتی ہے وہ نہیں دیتے, بلکہ بودے کیا بولتے ہیں ہینڈل کی طرف سے دیتے ہیں, ہتھا وہاں سے دیتے ہیں تاکہ بچے کا ہاتھ نہ کٹے, بلکہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہاں سے نہیں پکڑتے کہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو اب موبائل فون اگر بچے کے پاس ہے یا ضرورت کے تحت کمپیوٹر ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی آپ نے چیز دی ہے, تو اس کا غلط جو استعمال ہے, اس کی تباہ کاریاں, اللہ کا خوف پیدا کرنا. سب سے بڑی بات وہی جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ شریعت اسلامیہ کی محبت اور اسلامی نظریہ اس کے دل کے اندر بٹھا دیں گے, اللہ کا خوف ہوگا, تو انشاءاللہ عز و جل ان بری چیزوں سے بھی تحفظ ہو جائے گا. مگر ہوتا یہی ہے کہ وہ جب بچے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر روتے ہیں, تو اب رونا لازمی بات ہے. تحفظ کا ایک اور طریقہ ہے, چاہے جیسے امیر ہیں یا یہ بچے ہیں اس طرح کے, شو آف سے خود کو بچائیے. یہ ایک مدنی پھول آپ کو عرض کرنا تھا, یعنی خود کو نمایاں مت کریں. ٹھیک ہے پیسہ بھی آپ کے پاس ہے اور موبائل لیا وہ بھی آپ کے پیسے سے لیا, مگر یہ میں آپ کو صرف اور صرف ایک مدنی مشورہ دے رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے وجود میں اور اپنے ساتھ ایسی چیزوں سے بچیے جو لوگوں کی آنکھوں کو آپ کی طرف لیں, کیونکہ حالات ایسے ہیں. ان کو درست ہونا چاہیے, بالکل درست ہے, لیکن اب وہ درست اتنے نہیں ہو پا رہے, تو ہم بھی ایسے بے باک نہ بنے کہ ہمارے جان و مال کو پرابلم ہو جائے. کسی کو دعوت تو نہ دے کے آ جاؤ. ہاں آ جاؤ, ایسا نہ کریں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر پنت نگر سے اشتیاق حسین اسم اللہ بول رہا ہوں. میزان شورا کا پروگرام چل رہا ہے. میزان شورا سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جب تک کہ ہم اپنی دل پریشانیوں کا خود ہی حل تلاش کریں گے علماؤں کے ذریعے سے, جب تک ہمیں دلی سکون نہیں ملے گا. یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم محفوظ نہیں, لیکن انشاءاللہ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, دین کو چھوڑ دیا, تو ہمارا تو بیڑا غرق ہے. اور جو دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر آدمی نہیں ڈھلے گا تو شاید کا حساب کتاب میرے سمجھ میں تو نہیں آتا کہ وہ کیا ہوگا. اللہ ہی بہتر جانے. باقی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت کچھ تو کہہ دیا حضور, اور بہت اچھا کہہ دیا آپ نے. علماء سے رابطے میں رہیں گے تو ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے عافیت رہے گی, اور ہمیں علماء سے مربوط رہنا چاہیے.
علماء سے ہی رابطے میں رہنا چاہیے. ماشاءاللہ علماء کی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے, بہت علماء ہیں, اور ان کے ساتھ رہیں, اٹھیں بیٹھیں, ان سے علم دین حاصل کریں, زندگی گزارنے کے طریقہ کار انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, جیسے کہ انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا, اجتماع میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, اپنے مختلف کورسز دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں, ان میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ملے گا. اس پورے معاشرے میں جس کی ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں, کیا آپ کو ہزاروں آپ کو نوجوان سنتوں کے مدنی حلیے میں نظر آ رہے ہیں؟ اسی معاشرے میں جی رہے ہیں, اسی کلچر میں جی رہے ہیں, جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں آ رہے ہیں, جس گلی محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں یہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی ماحول میں, اسی کلچر میں کیا ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بہنیں شرعی پردہ کر رہی ہیں؟ کر رہی ہیں, بالکل اسی معاشرے میں کر رہی ہے نا جی. آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ سے نہیں ہو سکتا؟ ہم نہیں کر پا رہے, جنہوں نے کرنا تھا اللہ کی رحمت سے وہ کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی کر رہے ہیں, یو کے میں بھی کر رہے ہیں, یورپ میں بھی کر رہے ہیں, آپ کے افریقہ میں بھی کر رہے ہیں, ہند میں بھی کر رہے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی کر رہے ہیں, فارس میں بھی کر رہے ہیں. دنیا کے کئی ممالک میں, میری کئی ممالک میں حاضری ہوئی ہے. ہانگ کانگ بھی گیا ہوں میں, تھائی لینڈ بھی گیا ہوں میں, ساؤتھ کوریا گیا ہوں, یو کے گیا ہوں, یورپ کے کئی ممالک میں میری حاضریاں ہوئی ہیں, میں ہند بھی گیا ہوں, میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں, پاکستان کے کئی شہروں میں, کئی صوبوں میں, کئی علاقوں میں سفر کرنے کا بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موقع ملا ہے. عرب ممالک میں کئی ممالک میں میری حاضری ہوئی ہے. ابھی فی الحال امریکہ کی طرف, آسٹریلیا کی طرف, یا چائنا یا یہ رشیا وغیرہ اس طرف کا اتنا سفر ابھی نہیں ہوا. اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہو ہی جائے گا سفر بھی. تو لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو دنیا کے کئی ممالک کے اندر آپ کو یہ اسلام اور دین سنتوں پر عمل کرنے والے آپ کو طبقہ ملے گا. کیا وہاں علماء نہیں ہیں؟ کیا مساجد نہیں ہیں؟ کیا امام نہیں ہیں؟ کیا وہاں قرآن کے حافظ نہیں بن رہے؟ کیا وہاں پر مطلب کہ پردہ نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں اسلامی بہنیں پردہ نہیں کر رہی؟ ہر جگہ 100% تو یہ سب نہیں ہے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا لوگ حلال نہیں کما رہے, کیا جتنے لوگ سب حرام کما رہے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار حلال نہیں کمایا جا سکتا, تو سارے تو حرام نہیں نہ کما رہے, حلال کمانے والے ہیں نا. تو جو ہیں ان میں کیوں نہیں ہوں؟ جو نیک ہیں ان میں کیوں نہیں ہوں؟ جو با پردہ ہیں ان میں ہم کیوں نہیں ہیں؟ جو نیک سیرت ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ جو تقوی والے سنتوں کے پیکر ہے تو میں کیوں نہیں ہوں؟ کوسچن تو یہ ہے. وہ امیر ہے تو میں امیر کیوں نہیں ہوں؟ یہ آپ کا سوال ہے. میں کہتا ہوں وہ نیک ہے تو میں نیک کیوں نہیں ہوں؟ یہ میرا سوال ہے. ہم اپنے سوال کو بھی تو درست کریں نا. تو انشاءاللہ دیکھیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت